السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب البیوع، باب نمبر 101۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب کا عنوان بیان کرتے ہیں، باب جلود المیتۃ قبل ان تدبغ، یعنی دباغت سے پہلے مردار کی کھال کا حکم۔ جانوروں کی جو کھال ہوتی ہے اس حوالے سے شریعت نے کچھ حکم دیا ہے، اس میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی جانی چاہیے، اور وہ تفصیلی گفتگو میں کچھ پہلوؤں کی طرف تو اشارہ آپ کے سامنے کرتا ہوا جاؤں گا۔ یہاں پر ہم فوکس کریں گے اس تبویب پر، جلود المیتۃ، مردار۔ ایک وہ جانور ہے جس کو ذبح کیا گیا ہو، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کی کھال کی بات نہیں کی جا رہی۔ وہ جانور جو مردار ہے، جس کو ذبح نہیں کیا گیا، شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، وہ موت مطلب ہے اس کو کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا اس کے ساتھ کہ وہ قدرتی طور پر اس کو جو شریعت نے جو طریقہ بتایا وہ طریقہ اپلائی نہیں کیا جا سکا، تو ایسی کیفیت میں ایسے مردار جانور کی کھال کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ دو کیفیتیں۔ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ اس کی کھال ایز اٹ از وہ تو حرام ہے، مردار کی، مردہ جانور کی جس کو ذبح نہ کیا ہو، اس کی کھال حرام ہے، اس کی کھال کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، اگر اس کی کھال پر، یعنی جو کھال، جو اس کی لیدر، جو جلد ہے اس کی، اگر اس پر ایک کیمیائی پروسیس کیا گیا ہے، یعنی ٹننگ جو کہتے ہیں، لیدر ٹننگ کا ایک مطلب ایک پورا پروسیس ہے کیمیکلز کے ساتھ، مطلب ہے ہمارے ہاں تو دیسی طریقہ استعمال کیا جاتا تھا کہ ابتدائی طور پر کھال پر نمک لگا کر رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اس کا ایک سم ٹائم اس کے اندر والی سائڈ پر کوئلہ لگایا جاتا تھا پیس کر، اور کچھ اور بھی، تو اب جو ہے وہ کچھ کیمیکلز اپلائی کیے جاتے ہیں، کچھ ٹمپریچر ان کو دیا جاتا ہے، پھر گرم پانی میں ان کو ابالا جاتا ہے، مطلب یہ مختلف قسم کے پروسیس ہیں۔ تو بتایا کہ بھائی ایسا جانور جس کو شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کی کھال سے فائدہ اٹھانا اس وقت جائز ہے جب اس کی کھال جو ہے کیمیکل پروسیس ہو گیا ہو اس پر۔ تو کیمیکل پروسیس جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کیمیکل پروسیس سے اس کھال کے اندر جو نقصان دہ اور ضرر رساں پہلو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا اب آ کر لیٹسٹ جو ریسرچ ہے اس نے اب آ کر پروف کی ہے کہ ذبح جب جانور کو کیا جاتا ہے تو صرف جانور کا گوشت ہی نہیں بلکہ جانور کی کھال بھی ان نقصان دہ اور ضرر رساں مطلب ہے پہلوؤں سے پاک ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پراپر طریقے سے جب شہرک کاٹی جاتی ہے، جانور کے ذبح کیا جاتا ہے، تو جانور اگر قدرتی طور پر اس میں سے خون نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، قدرتی طور پر خون نکل جاتا ہے، تو جانور کا گوشت، ہڈیاں، کھال، ہر چیز جو ہے وہ پھر اس اعتبار سے قابل انتفاع ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ دباغت یعنی ٹننگ سے پہلے مردار کی کھال تو حرام ہے، لیکن اس کے بعد اس کی کھال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو خریدا بھی جا سکتا ہے، اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے، اور یہی اس حدیث سے معلوم یہی ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیوع میں یہ حدیث جب لائے ہیں اور تبویب میں جو بات کی ہے کہ باب جلود المیتۃ قبل ان تدبغ، کہ دباغت سے پہلے مردار کی کھال کا حکم، تو اس سے بھی بات واضح ہو رہی ہے۔ حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بشاۃ میتۃ، کہ اللہ کے نبی ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے، فقال هل استمتعتم بإهابها، تو تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ جو لفظ ہے نا اہاب، یہ اہاب مردار کی کھال کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بیفور ٹننگ، یعنی دباغت ایک شرعی اصطلاح ہے، اس سے پہلے مردار کی کھال کو اہاب کہا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ بعض احادیث میں
جہاں پر ممانعت کا ذکر ہے وہاں پر لفظ احاب کا ذکر کیا گیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. تو احاب تو ڈیفینیٹلی ممنوع ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی اس کی جو کھال سے تم نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ قالوا انہا میتۃ، انہا میتۃ، کہ بھائی یہ تو مردار ہے. قال انما حرم اکلها، آپ نے کہا کہ اس مردار کا صرف کھانا مردار حرام ہے، ٹھیک ہے. اس کی کھال کو آپ کیمیکل پروسیس کے ذریعے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. اس سے جیکٹس بنائی جاتی ہیں، اور شمالی علاقہ جات میں کپڑے بنائے جاتے ہیں، ٹوپیاں بنائی جاتی ہیں، جیکٹس بنائی جاتی ہیں، واسکٹ بنائی جاتی ہے، اوور کوٹس بنائے جاتے ہیں، جوتے بنائے جاتے ہیں، دستانے بنائے جاتے ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں جو لیدر کے شوز بنتے ہیں جو مطلب ہے گھٹنوں تک آتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. یہ سارے کام جو ہیں اسی سے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا. اچھا آئیے اس میں ذرا میں کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مردار کی خرید و فروخت کے حوالے سے کچھ. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جو فائدہ ہمیں مل رہا ہے کہ مردار کی کھال رنگنے سے پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. حدیث ہمارے سامنے یہی ہوگی. اچھا جی، اس میں فقہی طور پر کچھ اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ جب اس کو کیمیکل پروسیس سے گزار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر قابل استعمال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ احادیث اس میں اور بھی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے امام مالک نے، امام ابو داؤد، ابن ماجہ، امام النسائی رحمہ اللہ نے روایت کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ان یستمتع بجلود المیتۃ اذا دبغت، کہ مردار کے چمڑے کو رنگنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ احادیث موجود ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ کھال جو ہے جس مردار جانور کی بات کی جا رہی ہے وہ مأکول اللحم جانور کی ہو، درندے کی کھال نہیں ہوگی. یعنی وہ جانور جس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، اس جانور کی کھال کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. حدیث میں آتا ہے دباغ الادیمی زکاتہ، چمڑے جو ہیں وہ رنگنے سے پاک ہو جاتے ہیں. اس پر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی بطور شاہد پیش کی جا سکتی ہے جس میں اللہ جو امام احمد روایت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا بلکہ کہ الا انتفعتم باحابها الا دمغتموه فانه زکاتہ، کہ تم نے اس کو دباغت کیوں نہیں دینی، اس کو کیمیکل پروسیس یا وہ کیوں نہیں کیا اس کے ساتھ، کیونکہ دباغت سے تو کھال پاک ہو جاتی ہے. تو اب یہ میری اپنی تعبیر ہے، اگر یہ صحیح ہے تو الحمدللہ، اگر غلط ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے مطلب اس بارے میں میں اپنے اس بات سے بھی واپس ہو جاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ مردار کی کھال کے ساتھ جو کیمیکل پروسیس کیا جاتا ہے یہ ایک طرح سے ذبح کرنے کا نعم البدل ہے اس کھال کے حوالے سے، گوشت کے حوالے سے نہیں. گوشت تو کلیئر ہے بات، کھال سے انتفاع کے حوالے سے یہ جو ہم کیمیکل پروسیس کرتے ہیں یہ ذبح کا اس کا ایک نعم البدل ہمارا بنتا ہے مطلب. اچھا اس میں نے جو بات کی کہ بھائی درندے کی یا ایسے جانور کی نہ ہو جس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس میں اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ بھائی چیتے کی کھال کو اپنا جو ہے نا اپنی نشست گاہ نہ بناؤ یا اس کو کسی اور پرپز میں نہ استعمال کرو، ٹھیک ہے. یہ ہو گئی. اور ایک ٹاپک جو ہے اس میں اور بھی ہے کہ مردار کے بال اور اون کے حوالے سے کیا ہے. چونکہ بال اور اون بھی کھال کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو اس میں جمہور علماء کا موقف ہے کہ وہ بھی پاک ہیں اور ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. گو امام شافعی رحمہ اللہ اس سے منع کرتے، لیکن جمہور کا موقف اس میں صحیح ہے کیونکہ بالوں میں اور اون میں حیوانی زندگی کے اثرات جو ہیں وہ نہیں پائے جاتے، ٹھیک ہے. البتہ مردار کی ہڈی کے حوالے سے جو بات ہے، چونکہ یہاں ہمارا ٹاپک ہڈی کا ہے نہیں، اس پر ہم بات نہیں کریں گے، لیکن میں بتاتا چلوں جمہور کے نزدیک مردار کی ہڈی جو ہے وہ حرام ہے، تو اس پر ہم اکتفا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.